اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیٹے ریپیٹیشن آف ورڈز میں ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ریڈنڈنسی۔ ریڈنڈنسی، اس کی ذرا ڈیفینیشن سن لیں، اس کی وضاحت سن لیں۔ ریڈنڈنسی از یوزولی ڈیفائنڈ ایز دا یوز آف ٹو اور مور ورڈز دیٹ سے دا سیم تھنگ۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا استعمال جن سب کا مطلب ایک ہو۔ دوبارہ سنیں، دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ کا اکٹھے استعمال جن تمام کا مطلب ایک ہو، مقصد ایک ہو۔ جیسے ریٹرن بیک، یعنی ریٹرن کا مطلب بھی واپس آنا، بیک کا مطلب بھی واپس آنا۔ لہٰذا جہاں پہ ریٹرن لگے گا وہاں بیک نہیں لگے گا۔ اگر آپ بیک لگانا چاہو گے تو آپ کو کرنا پڑے گا ٹرن بیک، پھر ری نہیں کرنا، ٹرن بیک یا پھر ریٹرن۔ اگر آپ ریٹرن کرتے ہیں تو بیک نہیں لگائیں گے، اگر آپ بیک ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو پھر ری نہیں لگائیں گے، پھر کرنا پڑے گا ٹرن بیک۔ اسی طرح اور لفظ ہے ایڈوانس۔ ایڈوانس کا مطلب ہوتا ہے آگے جانا۔ اکثر ہم یوزج کرتے ہیں، اسپوکن نے کافی مسئلے کریٹ کیے ہیں فارمل انگلش میں، کہ فارورڈ ایڈوانس یا ایڈوانس فارورڈ، حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ ایڈوانس مین بھی آگے جانا، فارورڈ مین آگے جانا۔ ان میں سے ایک لفظ کو ہم نے اہمیت دینا ہوگی، یا گو فارورڈ یا پھر ایڈوانس۔ تو ان کی میں لسٹ بتا رہا ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیں۔ جو غلط استعمال ہے اور جو صحیح استعمال ہے وہ بتاتا جاؤں گا۔ عموماً استعمال ہوتا ہے ایبسولیوٹلی ایسینشیل، ایبسولیوٹلی ایسینشیل۔ بیٹے یاد رہے، یہ لفظ ایسینشیل وہاں استعمال ہوتا ہے جو بالکل کوئی چیز ضروری ہوتی ہے، پھر ایبسولیوٹلی کا یہاں پہ استعمال کوئی اصول کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ایبسولیوٹلی ایسینشیل میں ایبسولیوٹلی کو آپ نیگیٹ کریں گے، ختم کریں گے۔ ایکچوئل فیکٹس، فیکٹ ہوتے ہی ایکچوئل ہیں، فیکٹ ہوتے ہی حقائق ہیں، پھر ادھر ایکچوئل کی بات ہی ضروری نہیں ہے۔ ایکچوئل فیکٹ اسپوکن میں یہ استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، لیکن جب آپ فارمل میں آئیں گے یا فارمل سے ہٹ کے جب آپ پریسی بنا رہے ہیں کسی پیراگراف کو 1/3 پہ ڈیوائیڈ کر کے، اس کی جو تھرڈ پورشن ہے اس پہ آپ ٹوٹل الفاظ کو دوبارہ ڈھالنا چاہ رہے ہیں، اس وقت یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ یعنی جہاں پہ ایکچوئل فیکٹس ہے آپ وہاں فیکٹس لگائیں، ایکچوئل کو نیگیٹ کر دیں۔ اس کے بعد ایڈوانس وارننگ۔ بیٹا وارننگ ہوتی ہی وہی ہے جو وقت سے پہلے دی جاتی ہے، تو ایڈوانس کا یہاں پہ کوئی استعمال نہیں ہے، لہذا ایڈوانس کو نیگیٹ کر دیں۔ انونیمس سٹرینجر، سٹرینجر جو ہوتا ہے وہی انونیمس ہوتا ہے، یعنی انجان، جس کا کوئی پتہ نہ ہو، لہذا جہاں سٹرینجر لگا رہے وہاں انونیمس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آرمڈ گن مین، جو گن مین ہے وہی آرمڈ ہے، تو آرمڈ کو آپ نیگیٹ کریں، گن مین لگائیں۔ بریف سمری، سمری ہوتی ہی بریف ہے، سمری کہتے ہی خلاصے کو ہیں، لہٰذا بریف نہیں لگے گا، سمری لگائیں۔ فری گفٹ، گفٹ فری ہوتا ہے، کبھی گفٹ کے پیسے نہیں لیے جاتے، لہٰذا گفٹ لگائیں، فری نہ لگائیں۔ اس کے بعد بیٹے ارریگارڈلیس، ارریگارڈلیس نہیں ہوتا، ریگارڈلیس، ارریگارڈ، آئی آر جو ہے یہ بالکل غلط ہوتا ہے، آئی آر کو آپ ختم کر دیں۔ نیچرل انسٹنکٹ، انسٹنکٹ فطرت کو کہتے ہیں، نیچرل یعنی فطری فطرت، کیا مطلب ہے اس کا، لہٰذا نیچرل کو ختم کریں، جسٹ انسٹنکٹ لگائیں۔ نیو انوویشن، انوویشن ہو، انوینشن ہو، یہ ساری جدت کی چیزیں، ان کے ساتھ نیو لگانا ضرورت ہی نہیں ہے۔ انوویشن چینج کو کہتے ہیں، نئی چیز کو کہتے ہیں، انوینشن بھی نئی چیز، نئی ایجاد کو کہتے ہیں، ان سے پہلے نیو نہیں لگتا۔ اولڈ پروورب، اولڈ پروورب کا کیا مطلب ہے؟ پروورب ہوتا ہی وہی ضرب المثل وہی ہوتا ہے جو پرانا ہوتا ہے اور کافی عرصے سے اس کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اورل کنورسیشن، بھئی کنورسیشن ہوتی اورل ہے، جب گفتگو ہو رہی ہے تو ظاہر اورل ہی ہو رہی ہے، اس کو اورل الگ لکھنا ضروری نہیں ہے۔ اوور ایگزیگریٹ، اوور ایگزیجریشن جو ہے یہ مبالغہ، ایگزیجریشن ہے ہی وہی مبالغہ، تو اس پر اوور کا مطلب بے معنی ہے، لہٰذا یہ چیزیں جو نیگیٹ کرانا چاہ رہا ہوں، یہ پیراگراف کو جب آپ پریسی میں کنورٹ کرتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ بھی اوائڈ کریں گے۔
پاسٹ ہسٹری، ہسٹری کا تعلق ہی ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، ادھر پاسٹ کا لگانا ضروری نہیں ہے۔ پرسنل فرینڈ، فرینڈ پرسنل ہی ہوتا ہے، ذاتی دوست ہی ہوتا ہے، کبھی اس کو کسی دوسروں کا دوست ہمارا دوست نہیں ہوتا، لہذا پرسنل کو آپ اوائڈ کریں، پریونٹ کریں۔ ٹرو فیکٹ، حقائق جو ہوتے ہیں ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، وہ ہمارے فیور میں ہوں یا ان فیور ہوں، لہذا ٹرو یہاں پہ صحیح نہیں لگے گا۔ اے ایم ان دا مارننگ، یہ 10 AM ان دا مارننگ، پھر ان دا مارننگ نہیں لگانا جب آپ نے اے ایم کر دیا۔ پی ایم ان دا ایوننگ، ان دا ایوننگ نہیں لگانا چونکہ پی ایم سے پتہ ہے کہ شام کا ٹائم ہے۔ اسی کے بعد ایڈوانس فارورڈ ہو گیا۔ کمبائن ٹوگیدر، ٹوگیدر نہیں لگے گا، کمبائن ظاہر ہے دو چیزیں جب جڑتی ہیں تو ان کو ہم کمبائن کہتے ہیں۔ کنیکٹ ٹوگیدر، کنیکٹ کے بعد بھی ٹوگیدر نہ لگائیں۔ کنسنسس، کنسنسس کہتے ہیں رائے کا ہم آہنگ ہو جانا، اور عموماً سپوکن میں بولے کنسنسس آف اوپینین، آف اوپینین نہیں لگنا چاہیے، کنسنسس کا مطلب ہی رائے کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا۔ کوآپریٹ ٹوگیدر، کوآپریشن ہوتا ہی ایک دوسرے کے درمیان ہے، ٹوگیدر آپ نہ لگائیں۔ اس کے بعد بیٹے نیکسٹ میں جوائن ٹوگیدر، جوائن ٹوگیدر، جوائن ملنا ہوتا ہے، ملانا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ٹوگیدر نہیں لگے گا۔ ایل سی ڈی ڈسپلے، ایل سی ڈی جہاں آ گیا ہے اس میں ڈی ڈسپلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کو دوبارہ ڈسپلے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح مینولی، مینولی بائی ہینڈ، مینولی جہاں پہ استعمال اور اس کے بعد بائی ہینڈ نہ لگائیں۔ مرج ٹوگیدر، مکس کرنا، مرجنگ ہوتا ہی مکس کرنا ہے، ٹوگیدر پھر نہیں لگے گا۔ اسی طرح نیکسٹ ہم اگر ریفلیکٹ، ریفلیکٹ بیک، بیک نہ لگائیں، ریفلیکٹ ہوتا ہی وہی فلیکشن ہے جو ری ہو رہا ہوتا ہے، بیک کی جانب آ رہا ہوتا ہے۔ ری الیکٹ، ری الیکٹ لگائیں، فار این ادر ٹرم نہ لگائیں، یعنی عموماً ہوتا ہے ری الیکٹ فار این ادر ٹرم، فار این ادر ٹرم سے اوائڈ کریں۔ ری الیکشن کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹرم کے لیے کوئی الیکٹ ہو چکا۔ اسی طرح الفاظ کافی سارے ہیں۔ ایک اور اے ٹی ایم مشین، اے ٹی ایم، اس میں ایم جو ہے وہ مشین کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اے ٹی ایم مشین نہ لگائیں، صرف اے ٹی ایم کافی ہے۔ ایزمبل ٹوگیدر، ایزمبل ہوتا ہے جمع ہونا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ٹوگیدر نہ لگائیں۔ ریپیٹ اگین، ریپیٹ کا مطلب دوبارہ دہرانا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگین نہ لگائیں۔ ری پے بیک، یا پے بیک کریں یا پھر ری پے کر دیں، بیک نہیں لگے گا۔ ریٹیریٹ، ریٹیریٹ بیک، ریٹیریشن ہوتا بھی مڑ کے وار کرنا ہوتا ہے، لہٰذا ریٹیریٹ بیک نہیں لگے گا، صرف ریٹیریٹ۔ ریٹرن بیک، ریٹرن یا ریٹرن کریں یا پھر ٹرن بیک کریں۔ اسی طرح بیٹے سمال ان سائز، سلو ان سپیڈ، ٹال ان ہائٹ، لارج ان سائز، آپ ان میں صرف سلو پر اکتفا کریں، سلو ان سپیڈ نہیں کرنا، ان سپیڈ کو ختم کریں۔ سمال ان سائز نہیں کرنا، ان سائز کو ختم کریں۔ ٹال ان ہائٹ کو نیگیٹ کر دیں، صرف ٹال کافی ہے۔ لارج ان سائز کو ختم کریں، لارج ادھر کافی ہے۔ تو یہ ہے بیٹے ریڈنڈنسی، ریپیٹیشن آف ورڈز دیٹ ہیو سیم میننگز، اور ان کا مختلف الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جن کا معنی ایک ہوتا ہے۔ آپ اس کو پریسی بناتے ہوئے آپ کم از کم ایک لفظ کا انتخاب کریں، کیونکہ ہم نے کم سے کم الفاظ میں اس کو آگے کنوے کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے تھوڑے بہت اصول بھی ہیں، وہ بھی دیکھ لیں ہم کس طرح الفاظ کے ڈبل یوزیج یا پھر اضافی الفاظ سے ہم بچ کر شارٹ لائنوں میں یا شارٹ سینٹنسز میں بریفلی کسی اپنے ما فی الضمیر کو بیان کر سکتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے ایلیمینیٹ ریڈنڈنسی، وہ تو آپ کو پہلے پڑھا چکا کہ جو چیز اگر آ رہی ہے بلو ان کلر، آپ پریسی بناتے ہوئے اگر سینٹنس کے اندر کھڑا ہوا ہے دس چیئر از بلو ان کلر، آپ الفاظ کو چونکہ آپ کا مقصد تھوڑا کرنا ہے، بریف لائنوں میں آپ نے وضاحت کرنی ہے، بلو ان کلر کو آپ صرف بلو کر دیں، دا چیئر از بلو۔ لارج ان سائز، اگر سینٹنس کے اندر جو پیراگراف ہے لارج ان سائز ہے، یعنی
دس روم از لارج ان سائز، آپ کہہ سکتے ہیں دس روم از لارج، ان سائز کو نگیٹ کر دیں. فری گفٹ، دس از فری گفٹ فار می، گفٹ فری ہوتا ہے ادھر فری نہ لگائیں آپ، دس از اے گفٹ فار می یا دس از مائی گفٹ. دا ریزن از بیکاز، ریزن از بیکاز، اتنے لمبے فریز کو آپ ختم کر دیں بیکاز میں. ریگارڈلیس آف دا فیکٹ دیٹ، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ، اتنے الفاظ کو آپ صرف آلدو میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اگرچہ کے معنی میں آتا ہے ریگارڈلیس آف دا فیکٹ دیٹ، اگرچہ کے معنی میں آتا ہے. یعنی سینٹینس ہے آلدو ہی از ویک کاما ہی کین رن فاسٹ. تو اس سے پہلے اگر سینٹینس کو ہم لمبا کریں تو کیا بنے گا؟ ریگارڈلیس آف دا فیکٹ دیٹ ہی از ویک ہی کین رن فاسٹ. لہذا اتنے زیادہ الفاظ کو دور کریں اور اس کی جگہ پہ ایک لفظ لگائیں تو آپ کو یہ پریسی بنانے میں، تلخیص کرنے میں اور بریف رائٹنگ میں اور اپنا ما فی الضمیر تھوڑے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے آپ کو یہ ہیلپ مل سکتی ہے. اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایمٹی ورڈز اینڈ فریزز، کچھ فریزز یا ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں، ان کا کوئی خاص رول نہیں ہوتا. سپوکن انگلش میں یہ آتے ہیں لیکن ریٹن میں جب ہم پریسی بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. وہ کیسے؟ آئی تھنک دیٹ، ان مائی اوپینین، بیسیکلی، ایونچولی، پروویژنلی. اس طرح کے الفاظ جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آئی تھنک دیٹ اٹ شوڈ بی ڈن لائک دس یا ان مائی اوپینین اٹ از ٹرو اور ناٹ، تو یہ ان مائی اوپینین، آئی تھنک دیٹ، بیسیکلی، ان تمام الفاظ سے آپ پریسی بناتے ہوئے، تلخیص کرتے ہوئے، بریف رائٹنگ میں، کمپریہنشن میں آپ ان الفاظ کو نیگیٹ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ کہتے ہیں کہ کافی فریزز ہیں جن کو ایک لفظ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ، ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ والے فریز کو آپ بیکاز میں ریپلیس کر دیں. ہیڈ این ایفیکٹ اپان، ہیڈ این ایفیکٹ اپان، اس کو صرف ایک لفظ میں انفلوئنسڈ اس میں کنورٹ کر دیں. کیسے؟ اٹ ہیڈ این ایفیکٹ اپان اس، اٹ ہیڈ این ایفیکٹ اپان اس، آپ ایسے کر دیں اٹ انفلوئنسڈ اس. یعنی کتنے سارے الفاظ ہیں جو ختم ہو جائیں گے اور آپ کی پریسی بہترین تیار ہو سکتی ہے. فار دا پرپز آف، فار دا پرپز آف کو آپ صرف فار میں کنورٹ کر دیں. ایٹ دا سیم ٹائم ایز، اس کو آپ وائل میں کنورٹ کر دیں. وائل آئی واز گوئنگ اٹ اسٹارٹیڈ ریننگ، ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایز آئی واز گوئنگ اٹ اسٹارٹیڈ ریننگ. اب ایٹ دا سیم ٹائم والے الفاظ کو ختم کریں، اس کی جگہ پہ اگر وائل لگا دیں تو آپ کے سینٹینس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. البتہ یہ فائدہ ہوگا کہ زیادہ الفاظ سے آپ بچ جائیں گے. ود دا پاسبل ایکسیپشن آف، ممکنہ استثناء کے تحت، اس کو آپ ایک لفظ میں ایکسیپٹ میں ختم کر سکتے ہیں. اسی طرح آخری رولز آ رہے ہیں، اس میں کہتا ہے کہ ڈیلیٹ دا فالوئنگ فریزز اینڈ ویریشنز. کچھ ویریشنز ہیں، کچھ فریزز ہیں، ان کو بھی آپ ختم کر سکتے. جیسے دیئر از اے بک آن دا ٹیبل، آپ کہہ سکتے ہیں دا بک از آن دا ٹیبل. دیر آر مینی اسٹوڈینٹس ہو لائک ریڈنگ، اتنے لمبے سینٹینس کو آپ شارٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیر آر مینی اسٹوڈینٹس ہو لائک ریڈنگ، آپ اس کو شارٹ کر سکتے ہیں مینی اسٹوڈینٹس لائک ریڈنگ. تو دیر آر بھی گیا، تو ہو بھی گیا، یہ کافی الفاظ آپ اوائڈ کر سکتے ہیں اور اپنی رائٹنگ کو بریف کر سکتے ہیں. اوائڈ یوزنگ دا پیسو ایز، کوشش کریں جب آپ پریسی تیار کر رہے ہیں اس میں آپ جو ہے پیسو ایز کا استعمال کم کریں، کیونکہ پیسو ایز میں الفاظ زیادہ ہو جاتے ہیں. ایکٹیو ایز میں الفاظ کم ہوتے ہیں، پیسو ایز میں زیادہ ہو جاتے ہیں. کیسے؟ دا اسمبلی واز ڈیزالوڈ بائی دا پریزیڈنٹ، الفاظ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7. دا اسمبلی واز ڈیزالوڈ بائی دا پریزیڈنٹ، آپ اس کو اگر ایکٹیو ایز میں کنورٹ کریں گے تو ہوگا دا پریزیڈنٹ ڈیزالوڈ دا اسمبلی. لہٰذا پریسی کریٹ کرتے ہوئے بریف رائٹنگ میں آپ کوشش کریں پیسو ایز میں نہ جائیں. اگر پیسو ایز میں جانا بھی پڑ رہا ہے تو یہ بائی والا حصہ آپ اومٹ کر دیں، ختم کر دیں، بائی دا پریزیڈنٹ آپ اومٹ کر دیں. اس کے بعد ہے کہ کوشش کریں کہ
فریزل ورب کا استعمال نہ کریں. جب آپ پریسی کریٹ کر رہے ہیں، جب پریسی بنا رہے ہیں، اس وقت آپ فریزل ورب کا استعمال نہ کریں بلکہ سمپل لفظ کا استعمال کریں. ایک لفظ ہے سیک، تلاش کرنا، اور اس کے ہم معنی ہے لک انٹو. دوسرا لفظ ہے ہیٹ، اس کے سامنے جو فریزل ورب ہے وہ ہے لک ڈاؤن اپان. ایک لفظ ہے بریڈ، پالنا، اس کے سامنے لفظ ہے براٹ اپ یا برنگ اپ. تو ظاہر ہے جب فریزل ورب لگاؤ گے تو 2 سے 3 الفاظ آپ کے ہوں گے، اس کے بدلے آپ ایک لفظ لگائیں تاکہ آپ زیادہ الفاظ کے ریپیٹ ہونے سے سینٹنسز کو بچا سکیں اور اپنی رائٹنگ کو بریف کر سکیں. جتنی بریف رائٹنگ ہوگی اتنا آپ کا جو مافی ضمیر ہے، اتنا جو آپ کا موقف ہے وہ بڑے لاجیکل وے کے ساتھ آگے کنوے ہوگا. تو یہ ہے آج کا ہمارا یونٹ، جو ہم نے آج ریپیٹیشن پڑھا، ریڈنڈنسی پڑھا، اور اسی طرح اس کے بریف رائٹنگ کے جو ہم نے اصول پڑھے ہیں. یہ ٹوٹل ٹاپک جو ہے یہ ہمیں ہیلپ دے گا بریف رائٹنگ میں، پریسی بنانے میں، تلخیص نگاری میں. اور یہ ان طلباء کے لیے زیادہ اہم ہے جو اسٹوڈنٹس انگلش پہ کمانڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ٹاپک آپ کو انٹری ٹیسٹ میں بھی ہیلپ دے سکتا ہے، اور یہ ٹاپک آپ کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی ہیلپ دے سکتا ہے، کیونکہ پریسی کا ٹاپک ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے کمپریہنشن کا پیراگراف کرنا ہے، کمپریہنشن کے پیراگرافس کے ساتھ پریسی رائٹنگ بھی ہم نے ساتھ سیکھنی ہے. تو یہ آج پریسی میکنگ کے آپ نے اصول پڑھ لیے. اللہ حافظ. اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو.